تقلبك في الساجدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القام والأكم۔ نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ لائق ستازین پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ فیضہ، پیکر محبت شیخ محمد اکبر صاحب، ثنا خان رسول طارق محمود صاحب، اور میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس مرکز میں اور جس خوبصورت جامع مسجد میں اور جس روحانی اور علمی سٹیج پر شہر فیصل آباد اور بیرون فیصل آباد سے نامور علماء، خطباء، مشائخ اعظام، ثنا خانان رسول، قرائے کرام اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنی خداداد صلاحیتوں سے آپ احباب کو محظوظ فرماتے ہیں، میں ادنا سا دین کا طالب علم بھی آج اس سٹیج کا حصہ ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ کہ جس مرکز اور جس سٹیج پر میرے والد گرامی سال ہر سال تشریف لاتے رہے، آج اللہ پاک نے مجھ ناچیز کو بھی اس سٹیج پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہر فیصل آباد میں 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد سب سے پہلے اگر کسی مرکز میں اور کسی ہستی نے جاری کیا، اس کا انعقاد کیا انتہائی تشک و احتشام کے ساتھ، تو وہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ فیضہ کی ذات بابرکات ہے، اور آپ کا یہ خوبصورت جامع مسجد شیر ربانی کا علمی مرکز ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا۔ اور پھر اس مرکز کے بعد فیصل آباد کی گلی گلی، نگر نگر میں، ہر مسجد میں 12 روزہ محافل کا انعقاد ہونا شروع ہوا۔ تو یہ خوبصورت لمحات اور ان خوبصورت محافل کا سارا کریڈٹ قبلہ پیر طریقت کو جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک
ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے زہد و تقوی میں مزید برکتیں اور حلاوتیں نصیب فرمائے۔ میں آج سبقاً چند چیزیں دیے گئے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستان محترم، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارکہ سے تمام آباء کرام مومن تھے۔ تمام آباء کرام مومن تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ صراحتاً احادیث موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ٹھہرے۔ اسی ایک کی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل تھے۔ اور قرآن مجید کی یہ تصریح ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک غلام مومن آزاد مشرک سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص مومن کی بات نہیں ہو رہی، نہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے، بلکہ عام سے بھی نچلا درجہ غلام مومن کا۔ قرآن فرماتا ہے کہ غلام مومن ہو تو آزاد مشرک ہو، غلام مومن اس کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور افضلیت رکھتا ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آزاد مشرک سے غلام مومن زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ ہم نے پہلے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک یہ سارا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کا اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل رہا ہے۔ تو یہاں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ آزاد مشرک سے غلام مومن زیادہ بہتر ہے، اور جس دور اور جس قرن میں حضور علیہ السلام کے آباء موجود رہے وہ اپنے اس زمانے اور اس دور میں سب سے افضل رہے۔ تو جب وہ سب سے افضل ٹھہرے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ مومن بھی وہی ٹھہرے، کیونکہ جس دور میں مومن ہوتے ہیں لازماً مشرک بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مشرک سے مومن زیادہ قوی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے آباء سے زیادہ بہتر اور افضل کون ہوگا اس کائنات کے اندر؟ کون اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور کے آباء موجود رہے ہوں گے، ان سے افضل ہوا ہوگا؟ اور جب وہ افضل اور بہتر ہیں تو لازم ہے کہ وہ مومن بھی ہوں گے، اور جب وہ مومن ہوئے تو پھر مشرکین سے ان کا درجہ بھی بڑھ گیا، ان کی افضلیت بھی بڑھ گئی۔ دوستان محترم، نچوڑ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام مومن تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ احادیث صریحہ میں جہاں تک آباء کرام حضور علیہ السلام کے کا تذکرہ آیا ہے، تو احادیث صریحہ سے اور ثقہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یا حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے بعد سے لے کر بعثت نبوی تک اور قیامت تک
اس زمین میں کچھ ایسے وجود رہے ہیں جو اللہ کی توحید پر قائم رہے، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور اس پر دلیل کے طور پر خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی کی یہ روایت میں نقل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں آپ کو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین میں ہمیشہ کم از کم 7 ایسے نفوس رہے ہیں جن سے زمین باقی رہی ہے، اور اگر وہ 7 نفوس نہ ہوتے تو اللہ پاک زمین اور زمین والوں کو ہلاک کر دیتا۔ یہ کم از کم 7 لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں اس زمین میں موجود رہے اور اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زمین میں کم از کم ہمیشہ 14 نفوس ایسے رہے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں اور زمین ان کی موجودگی کی وجہ سے قائم رہی ہے، اور اللہ پاک زمین میں برکت ان کے وجود سے نازل فرماتا رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ پاک زمین اور زمین والوں کو عذاب دے دیتا۔ یہ ان چند نفوس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس زمین کو قائم رکھا اور پھر اہل زمین کو بھی قائم رکھا۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت سے پہلے تک اور پھر قرب قیامت تک کم از کم 7 وجود ہر وقت اس زمین میں موجود رہیں گے جن سے اللہ پاک ان کی برکت کی وجہ سے اہل زمین اور زمین کو قائم رکھے گا، یہ ان کی موجودگی کی برکت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جن نفوس قدسیہ کو آبائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کی موجودگی اور پھر ان کی برکت اور رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر زمین قائم ہی اسی وجہ سے رہی۔ اگر وہ نہ تشریف لاتے اور وہ اپنے اپنے زمانے میں موجود نہ ہوتے تو قیامت تو کب کی آ چکی ہوتی۔ تو دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام کیا تھے؟ بولیے، مومن تھے۔ بعض لوگوں نے اس پر مختلف آراء پیش کی، شکوک و شبہات پیدا کیے، جس سے عوام الناس کے ذہن میں ایک انتشار پیدا ہو گیا، اور میں اسی لیے احادیث کی روشنی میں ان کا سہارا لے کر آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آبائے مصطفیٰ مومن تھے۔ اور ایک لطیف نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ دلائل اپنی جگہ معتبر ہیں، روایات اپنی جگہ ثقہ ہیں، احادیث اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ سب حوالے ہونے کے باوجود اگر یہ سارے حوالے نہ بھی ہوتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے خدا کی عزت کی قسم بندہ مومن کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بغیر دلیل اور حوالے کے ابوین مصطفیٰ کو کامل مومن مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی آخر الزمان کے والدین ہیں۔ اگر وہ مومن نہ ہوں گے تو پھر مومن کون ہوگا؟ دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک زمین میں یہ موحدین اور عابدین رہے، اللہ پاک نے زمین کو قائم رکھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک ایک شخص بھی ایسا رہے گا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، ایک شخص بھی باقی رہا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، میں قیامت کو قائم نہیں کروں گا۔ یہ میرے مولا کا ارشاد ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آبائے مصطفیٰ اور نسب مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث روایت کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک ہر قرن اور ہر طبقہ میں، ہر قرن اور ہر طبقہ کے اس طبقہ اور اس قرن میں جو ان میں سب سے بہتر تھا، اللہ پاک میرے نور کو مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آ گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مزر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی ان میں سے دو گروہ ہوئے، محمد عربی کو اللہ پاک نے بہتر گروہ میں رکھا، اور میں ماں باپ سے پیدا کیا گیا، نکاح سے پیدا کیا گیا۔ سنو اے ایمان والو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں بطور شخصیت کے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں بطور باپ کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب خود بیان فرمایا حدیث کی روایت، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، چند قریش موجود تھے، اور وہ اپنے حسب و نسب کی اشراف ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو میں قریب سے گزرا تو ایک خاتون قریش میں سے تھی، اس نے کہا کہ تم اپنے حسب و نسب کا تذکرہ تو کرتے ہو، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ نبی آخر الزمان جسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، یہ شخصیت بھی تو ہمارے حسب و نسب سے ہی ہے، یہ شخصیت بھی تو قریش کی ہی ایک چشم و چراغ ہے۔ تو معاذ اللہ ان قریش کفار نے کہا کہ بس یہ ایسا ایک کھجور کا تنا ہے جو بنجر زمین سے اگایا، معاذ اللہ۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ قریش ایسے کہتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضور پر نور علیہ تحیۃ والثناء کو جلال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو جمع کیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور یاد رکھنا، جب بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں قبائل میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں گھروں میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، اور پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر شخص میں رکھا، یہاں تک کہ میرا ظہور ہو گیا۔ اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبا کا تعارف ایسے پیش کرا، اور پھر جب اتنی عظمتیں اور رفعتیں بیان کی گئیں تو پھر لازماً کہنا پڑے گا کہ ابوین مصطفیٰ ہی کامل مومن تھے، اور جو انہیں ایمان والا انہیں تسلیم نہیں کرتا اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے، وہ اپنی فکر کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو میں نے ابوین مصطفیٰ کے مومن ہونے کے بارے میں چند احادیث اور قرآن کی روح سے جو دلائل تھے وہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان عظیم شخصیات کی سیرت اور کردار کے بارے میں سنیے کہ اللہ پاک نے ان عظیم شخصیات کو جب نور مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کے لیے منتخب فرمایا تو پھر ایسے ہی تو کسی کو انعام نہیں نہ مل جاتا، ایسے ہی تو کوئی کسی کو منتخب نہیں فرما دیتا، آخر اس میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھتا ہے تو پھر اس کو اس میرٹ کے اوپر لے جا کر کے وہ انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ واقعتاً حضرت عبداللہ ہی حضور کے والد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نام کے حوالے سے ایک حدیث شریف ہے
کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو تقلبک فی الساجدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا خير من دفنت في الترب أعظمه فطاب من طيبهن القام والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم۔ لائق ستازین پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ فیضہ، پیکر محبت شیخ محمد اکبر صاحب، ثنا خان رسول طارق محمود صاحب، اور میرے معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس مرکز میں اور جس خوبصورت جامع مسجد میں اور جس روحانی اور علمی سٹیج پر شہر فیصل آباد اور بیرون فیصل آباد سے نامور علماء، خطباء، مشائخ اعظام، ثنا خانان رسول، قرائے کرام اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنی خداداد صلاحیتوں سے آپ احباب کو محظوظ فرماتے ہیں، میں ادنا سا دین کا طالب علم بھی آج اس سٹیج کا حصہ ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ کہ جس مرکز اور جس سٹیج پر میرے والد گرامی سال ہر سال تشریف لاتے رہے، آج اللہ پاک نے مجھ ناچیز کو بھی اس سٹیج پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہر فیصل آباد میں 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد سب سے پہلے اگر کسی مرکز میں اور کسی ہستی نے جاری کیا، اس کا انعقاد کیا انتہائی تشک و احتشام کے ساتھ، تو وہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب دامہ فیضہ کی ذات بابرکات ہے، اور آپ کا یہ خوبصورت جامع مسجد شیر ربانی کا علمی مرکز ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا۔ اور پھر اس مرکز کے بعد فیصل آباد کی گلی گلی، نگر نگر میں، ہر مسجد میں 12 روزہ محافل کا انعقاد ہونا شروع ہوا۔ تو یہ خوبصورت لمحات اور ان خوبصورت محافل کا سارا کریڈٹ قبلہ پیر طریقت کو جاتا ہے۔
دعا فرمائے اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے زہد و تقوی میں مزید برکتیں اور حلاوتیں نصیب فرمائے۔ میں آج سبقاً چند چیزیں دیے گئے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستان محترم، ہمارے پیارے نبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارکہ سے تمام آباء کرام مومن تھے۔ تمام آباء کرام مومن تھے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ صراحتاً احادیث موجود ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل ٹھہرے۔ کسی ایک کی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل تھے۔ اور قرآن مجید کی یہ تصریح ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک غلام مومن آزاد مشرک سے کہیں زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص مومن کی بات نہیں ہو رہی، نہ عام مومن کی بات ہو رہی ہے، بلکہ عام سے بھی نچلا درجہ غلام مومن کا۔ قرآن فرماتا ہے کہ غلام مومن ہو تو آزاد مشرک ہو، غلام مومن اس کے مقابلے میں زیادہ درجہ اور افضلیت رکھتا ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگے، لیکن قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آزاد مشرک سے غلام مومن زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں کہ ہم نے پہلے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک یہ سارا سلسلہ نسب حضور علیہ السلام کا اپنے اپنے زمانہ میں سب سے بہتر اور سب سے افضل رہا ہے۔ تو یہاں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ آزاد مشرک سے غلام مومن زیادہ بہتر ہے، اور جس دور اور جس قرن میں حضور علیہ السلام کے آباء موجود رہے وہ اپنے اس زمانے اور اس دور میں سب سے افضل رہے۔ تو جب وہ سب سے افضل ٹھہرے تو پھر ثابت یہ ہوا کہ مومن بھی وہی ٹھہرے، کیونکہ جس دور میں مومن ہوتے ہیں لازماً مشرک بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ مشرک سے مومن زیادہ قوی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے آباء سے زیادہ بہتر اور افضل کون ہوگا اس کائنات کے اندر؟ کون اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور کے آباء موجود رہے ہوں گے، ان سے افضل ہوا ہوگا؟ اور جب وہ افضل اور بہتر ہیں تو لازم ہے کہ وہ مومن بھی ہوں گے، اور جب وہ مومن ہوئے تو پھر مشرکین سے ان کا درجہ بھی بڑھ گیا، ان کی افضلیت بھی بڑھ گئی۔ دوستان محترم، نچوڑ اس بات کا یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے تمام آباء کرام مومن تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ احادیث صریحہ میں جہاں تک آباء کرام حضور علیہ السلام کے کا تذکرہ آیا ہے، تو احادیث صریحہ سے اور ثقہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یا حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے بعد سے لے کر بعثت نبوی تک،
اور قیامت تک اس زمین میں کچھ ایسے وجود رہے ہیں جو اللہ کی توحید پر قائم رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں. اور اس پر دلیل کے طور پر خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی کی یہ روایت میں نقل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں آپ کو کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین میں ہمیشہ کم از کم 7 ایسے نفوس رہے ہیں جن سے زمین باقی رہی ہے، اور اگر وہ 7 نفوس نہ ہوتے تو اللہ پاک زمین اور زمین والوں کو ہلاک کر دیتا. یہ کم از کم 7 لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دور میں اس زمین میں موجود رہے اور اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اس کی عبادت کرتے رہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زمین میں کم از کم ہمیشہ 14 نفوس ایسے رہے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں اور زمین ان کی موجودگی کی وجہ سے قائم رہی ہے، اور اللہ پاک زمین میں برکت ان کے وجود سے نازل فرماتا رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ پاک زمین اور زمین والوں کو عذاب دے دیتا. یہ ان چند نفوس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس زمین کو قائم رکھا اور پھر اہل زمین کو بھی قائم رکھا. ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت سے پہلے تک اور پھر قرب قیامت تک کم از کم 7 وجود ہر وقت اس زمین میں موجود رہیں گے جن سے اللہ پاک ان کی برکت کی وجہ سے اہل زمین اور زمین کو قائم رکھے گا، یہ ان کی موجودگی کی برکت کی وجہ سے. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جن نفوس قدسیہ کو آبائے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہونے کا شرف حاصل ہوا، ان کی موجودگی اور پھر ان کی برکت اور رحمت کا عالم کیا ہوگا. تو پھر زمین قائم ہی اسی وجہ سے رہی. اگر وہ نہ تشریف لاتے اور وہ اپنے اپنے زمانے میں موجود نہ ہوتے تو قیامت تو کب کی آ چکی ہوتی. تو دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آباء کرام کیا تھے؟ بولیے، مومن تھے. بعض لوگوں نے اس پر مختلف آراء پیش کی، شکوک و شبہات پیدا کیے، جس سے عوام الناس کے ذہن میں ایک انتشار پیدا ہو گیا. اور میں اسی لیے احادیث کی روشنی میں ان کا سہارا لے کر آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آبائے مصطفیٰ مومن تھے. اور ایک لطیف نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ دلائل اپنی جگہ معتبر ہیں، روایات اپنی جگہ ثقہ ہیں، احادیث اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ سب حوالے ہونے کے باوجود اگر یہ سارے حوالے نہ بھی ہوتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکات کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے خدا کی عزت کی قسم بندہ مومن کو کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم بغیر دلیل اور حوالے کے ابوین مصطفیٰ کو کامل مومن مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی آخر الزمان کے والدین ہیں. اگر وہ مومن نہ ہوں گے تو پھر مومن کون ہوگا؟ دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک زمین میں یہ موحدین اور عابدین رہے اللہ پاک نے زمین کو قائم رکھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک کہ جب تک ایک شخص بھی ایسا رہے گا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا. ایک شخص بھی باقی رہا جو اللہ اللہ کہتا ہوگا، میں قیامت کو قائم نہیں کروں گا. یہ میرے مولا کا ارشاد ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آبائے مصطفیٰ اور نسب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث روایت کرتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بنو آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک ہر قرن اور ہر طبقہ میں، ہر قرن اور ہر طبقہ کے اس طبقہ اور اس قرن میں جو ان میں سب سے بہتر تھا، اللہ پاک میرے نور کو مبعوث فرماتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں آ گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن مزر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب بھی ان میں سے دو گروہ ہوئے، محمد عربی کو اللہ پاک نے بہتر گروہ میں رکھا، اور میں ماں باپ سے پیدا کیا گیا، نکاح سے پیدا کیا گیا۔ سنو اے ایمان والو، میں تم میں سب سے بہتر ہوں بطور شخصیت کے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں بطور باپ کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا شجرہ نسب خود بیان فرمایا حدیث کی روایت، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا، چند قریش موجود تھے، اور وہ اپنے حسب و نسب کی اشراف ہونے کا، اعلیٰ ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو میں قریب سے گزرا تو ایک خاتون قریش میں سے تھی، اس نے کہا کہ تم اپنے حسب و نسب کا تذکرہ تو کرتے ہو، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ نبی آخر الزمان جسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، یہ شخصیت بھی تو ہمارے حسب و نسب سے ہی ہے، یہ شخصیت بھی تو قریش کی ہی ایک چشم و چراغ ہے۔ تو معاذ اللہ ان قریش کفار نے کہا کہ بس یہ ایسا ایک کھجور کا تنا ہے جو بنجر زمین سے اگایا، معاذ اللہ۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ قریش ایسے کہتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان تاجدار کائنات حضور پرنور علیہ التحیۃ والثناء کو جلال آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کو جمع کیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں علیہ السلام۔ فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور یاد رکھنا جب بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر مخلوق میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں گروہوں میں تقسیم کیا تو مجھے سب سے بہتر گروہ میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں قبائل میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہتر قبیلہ میں رکھا، پھر اللہ نے انہیں گھروں میں تقسیم کیا، مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، اور پھر اللہ نے مجھے سب سے بہتر شخص میں رکھا، یہاں تک کہ میرا ظہور ہو گیا۔ اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبا کا تعارف ایسے پیش کرا، اور پھر جب اتنی عظمتیں اور رفعتیں بیان کی گئیں تو پھر لازماً کہنا پڑے گا کہ ابوین مصطفیٰ ہی کامل مومن تھے، اور جو انہیں ایمان والا انہیں تسلیم نہیں کرتا اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے، وہ اپنی فکر کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو میں نے ابوین مصطفیٰ کے مومن ہونے کے بارے میں چند احادیث اور قرآن کی روح سے جو دلائل تھے وہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان عظیم شخصیات کی سیرت اور کردار کے بارے میں سنیے کہ اللہ پاک نے ان عظیم شخصیات کو جب نور مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے لیے منتخب فرمایا تو پھر ایسے ہی تو کسی کو انعام نہیں نہ مل جاتا، ایسے ہی تو کوئی کسی کو منتخب نہیں فرما دیتا، آخر اس میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھتا ہے تو پھر اس کو اس میرٹ کے اوپر لے جا کر کے وہ انعام عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ واقعتاً حضرت عبداللہ ہی حضور کے والد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نام کے حوالہ سے ایک حدیث شریف ہے
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو دو